اب اس کے بعد تیسرا حصہ وہاں کا ولید بن مغیرہ سے متعلق، اور یہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ متعلق ہے ابو جہل کے۔ ارایت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ کچھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے دو مختلف مراحل پر۔ دو واقعات تو ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ حضور کو نماز سے روکا گیا اور آپ کو ایذا پہنچائی گئی اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے دور پہ کچھ وہ ابو جہل اور اس کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ذرا جو فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، وہ اوجڑی لا کے محمد کی گردن پہ رکھ دو جب یہ سجدے میں جائے۔ تو حضور سجدے میں گئے تو وہ اوجڑی لا کے، اونٹ کی اوجڑی بری ہوئی وہ لا کے رکھ دی، تو آپ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا، وہ آگے ہیں دوڑتی ہوئی، پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا ہے، اور تو اس وقت ایک زیادتی یہ کی گئی، اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا، یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں اسے۔ ایک موقع پر یہ ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا، اس نے آپ کی گردن کے اندر چادر ڈال کر اس کا پھندا سا بنا کے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں اگل پڑی۔ لیکن تیسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ محمد میں نے تمہیں منع کیا مت نماز یہاں پڑھا کیا کرو، اور وہ پھر آگے بڑھا کوئی اقدام کرنے کے لیے پھر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی اور وہ میری ٹکا بوٹی کرنے کو تیار تھی، اس سے خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تو حضور کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی اس وقت تک کا معاملہ تو پہلے دو واقعات ہیں، لیکن پھر جب آپ آئے ہیں اور طائف سے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن آپ کو ملی ہے، اس کے بعد کا واقعہ وہ ہے کہ جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ارایت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن ہمارے ایک بندے کو، اذا صلی جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارایت ان کان علی الہدی، کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہوتا ہدایت پر، یہی ابو جہل ہدایت کے راستے پر کاربند ہوتا، او ہمارا بالتقوی، یہ ہمت والا آدمی ہے، جرأت والا آدمی ہے، بخیل نہیں تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ بنی ہاشم نے اگر لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے، وہ بخیل نہیں تھا، پھر جری تھا، بہادر تھا، میدان جنگ میں گیا ہے، لیڈ کیا ہے لشکر کو اپنے، اور جب گردن کاٹنے لگے تھے تو کہا تھا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے کے اوپر چڑھاؤ گے تو معلوم ہو کہ اونچی گردن ہے کسی سردار کی گردن ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر تھیں، مرد میدان تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو صدق بالحسنی والے معاملے پہ آ کے مار کھا گئے۔ لیکن یہ کہ اگر یہی شخص ایمان لے آیا ہوتا، ہدایت پر ہوتا، تقویٰ کی تعلیم دیتا، تو آپ سمجھیے پھر کیا ہوتا، گویا کہ ایک اور عمر فاروق مل گیا ہوتا اس امت کو۔ بالکل ان کی شخصیتوں کے اندر بڑا پیرلل انداز ہے۔ حضرت عمر بھی لڑنے بھڑنے والے آدمی، کشتیاں کرنے والے آدمی، ادھر سے جا رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں، اس مزاج کے آدمی تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان میں وہ چیز موجود تھی کہ بخل نہیں اور بزدلی نہیں۔ ان دو چیزوں کے بعد جو ہے پھر یہ کہ تصدیق بالحسنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ان کے لیے، تو ان کے وہ عمر فاروق بن گئے، اس لیے کہ دعا کی تھی محمد رسول اللہ نے۔ ارایت ان کذب وتولی، کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے منہ موڑ لیا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم گھسیٹیں گے اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی کہ جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے، فلیدعو نادیہ، تو بلا لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، ہم نشینوں کو، سندعو الزبانیہ، ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے۔